جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی اعرابی کو دیکھتے یا کسی ایسے شخص کو دیکھتے کہ جس نے حضور کا دیدار نہ کیا ہوتا، آپ اس کو پکڑ لیتے اور فرماتے کہ الا آصف لکم النبی، کہ کیا میں تمہیں حضور کی صفات نہ بتاؤں؟ تو وہ آپ سے کہتا کہ جی مجھے ضرور بتائیے۔ اب آپ جو ہے وہ اس کو حضور کا رخ انور بتاتے، حضور کی زلفیں بتاتے، حضور کا چہرہ بتاتے، حضور کی آنکھیں بتاتے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر آپ کہتے فدن لہو ابی و امی، کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو۔ ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، آپ کہتے کہ میں نے، بس خلاصہ کلام آپ یہ پیش کرتے کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ میں نے نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا حسین دیکھا، نہ آپ کے بعد کبھی آپ جیسا حسین دیکھا۔ یہ آپ خلاصہ کلام پیش کرتے اور یہاں پر اپنی بات کو آپ ختم کر دیتے۔ پہلے حضور کے جو ہے وہ آپ اداؤں کو بتاتے، رخ انور کو بتاتے، تمام چیزیں بیان کرتے اور اس بات پر آپ کلام کو ختم کرتے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے جن لوگوں نے سنا، جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا، صحابہ کرام سے رخ انور کو سنا، تو وہ لوگ بتلاتے ہیں کہ جب کوئی حضور کا رخ انور بیان کرتا، حضور کا تذکرہ کرتا، تو وہ اپنی بات کو بعض اوقات اس جگہ ختم کرتا، کہتا کہ تم نے 14ویں کا چاند دیکھا ہے، تم نے 14ویں کا چاند دیکھا کیسا حسین ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا کہ بس حضور اسی طرح حسین و جمیل تھے، حضور کا رخ انور ایسا تھا۔ اور بعض تو کہتے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، تم نے سورج کو دیکھا ہے کیسا تابناک ہوتا ہے، کیسا روشن ہوتا ہے، کیسا چمکتا ہے کہ انسان کی نگاہ بھی اس تک جم نہیں سکتی، حضور کا رخ انور تو ایسا تھا، آفتاب کی مانند تھا۔ بعض ایسی کہتے، اور بعض کہتے کہ تم یہ کیسی بات کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند سے بھی زیادہ حسین تھے، سورج سے بھی زیادہ حسین تھے۔ حضور کو چاند اور سورج سے تشبیہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں اور سورج سے بھی زیادہ حسین ہیں، کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، ان کے در کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، ان کے در کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اگر تذکرہ کیا جائے تو آپ جب خواب میں حضور کا دیدار ہوا تو بے چین ہو گئے اور قلم کو اٹھایا، حضور کی نعت لکھی اور فرمانے لگے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، کہتے ہیں کہ میں اس صورت کو اپنی جان بولوں یا پورے جہان کی جان بولوں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، یعنی سچ بولوں تو بس رب کی شان ہے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں، جس شان تو شانہ سب بنیا، یعنی یہ رب کی وہ شان ہے کہ جس کو جو شان ملی ہے اسی کی بدولت ملی ہے، اسی حسن کی بدولت ملی ہے۔ اس کے بعد جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام دیکھتا ہے، کوئی نعمت دیکھتا ہے، کوئی حسین منظر دیکھتا ہے، تو مسلمان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بولتے ہیں نا سبحان اللہ۔ تو آپ نے جب حضور کا رخ انور دیکھا، خواب میں دیدار ہوا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ سبحان اللہ ما احسنک، سبحان اللہ ما احسنک ما اجملک ما اکملک، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا حسین و جمیل چہرہ ہے، کیا حسین و جمیل رخ انور ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اپنا قلم یہاں پر آخر میں توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، یا رسول اللہ یہ مہر علی کون ہوتا ہے آپ کی تعریف کرنے والا؟ مہر علی کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، اس کے قلم میں وہ زور ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کی تعریف کر سکے۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کہ یہ آنکھیں بھی اس لائق نہیں تھی یا رسول اللہ آپ ان پر نظر کرم فرماتے، یہ تو گستاخ آنکھیں ہیں آپ کے جو ہے رخ انور پر جا کے جم گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھنے والوں نے۔ اسی طرح جب کوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ واہ واہ، یہ نکلتا ہے نا زبان سے، واہ واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ چونکہ حضور کو دیکھ چکے ہیں، جاگتے ہوئے بھی حضور کا دیدار کر چکے ہیں، خواب میں بھی بار بار دیدار کر چکے ہیں، تو آپ نے جب حضور کا رخ انور دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ
کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کہ جو خامہ قدرت کا حسن دستکاری ہے، جو اللہ کی قدرت نے جو یہ دستکاری کی ہے، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ تو آپ یعنی گویا یوں فرماتے ہیں کہ اگر واہ واہ کرنے کی جگہ ہے تو حضور کا رخ انور ہے، حضور کے رخ انور کو جو دیکھتا ہے حقیقتاً یہی جگہ یہی محل ہے حضور کو دیکھنے کے بعد واہ واہ کرنے کی۔ تو یہ دیکھیے آپ، اسی طرح وہ ہے نا کہ کل 14ویں کی رات تھی، کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ اب اس کو تصور آپ باندھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ اب جب میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو چاند کے ساتھ تشبیہ نہ دو، تو پھر وہ کہتا ہے شاعر کہ ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، کہ لوگوں نے ہم سے پوچھا بھائی تم بھی بتاؤ کہ یہ چاند ہے کہ یا تمہارے محبوب کا چہرہ ہے، تو ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ یعنی کیا ہم تشبیہ دیں چاند کو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ، آپ کا پردہ ہی منظور ہے، آپ کا حسن اس چاند کے ساتھ یہ لوگ مثالیں بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور، آپ کا جسم اقدس جو صحابہ کرام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ان پر اثر ہوا، چند باتیں اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کی جائیں گی کہ انسان کی طبیعت کسی کی طرف مائل ہونے کے لیے، یعنی انسان کسی سے اگر محبت کرے تو اس کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو فطری طور پر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، کہ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو کیوں کریں۔ ایک حسن کی بات ہو گئی کہ چیز حسین ہو تو اس سے محبت، دوسرا اخلاق و کردار ہو تب محبت ہوتی ہے، اور تیسرا جو اہم جز ہے، جو تیسری اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سامنے والے کے احسانات کو یاد کرتا ہے، کہ اگر اس نے کوئی احسان بندے پر کیا ہو، اپنے دوست پر احسان کیا ہو، تو وہ ان احسانات کو یاد کرتا ہے تو دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، تو اب اس احسانات کی وجہ سے وہ بندہ اس کو محبوب ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہ ہستی ہیں کہ یہ تینوں کمالات، یہ تینوں خوبیاں اللہ رب العزت نے آپ کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم جمع فرما دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر حسن کی بات کی جائے تو آپ سے بڑھ کر کوئی حسین ہی نہیں۔ تو انسان حسن کی وجہ سے اگر حضور سے محبت کرے تو یہ اس کی عقل بھی اس بات کو مانتی ہے، اس کی طبیعت بھی اس بات کو مانتی ہے، اس کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ دوسری چیز اخلاق و کردار کی بات کی جائے تو آپ اخلاق کے اس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حبیب آپ کا اخلاق، آپ کے خلق بہت عظیم اور عرفہ والا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے اعلیٰ اخلاق اور سب سے اعلیٰ سیرت اگر کسی کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ہے۔ حسن بھی سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کی ذات میں موجود ہے، کردار، اخلاق، سیرت یہ بھی سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں۔ اب بات کی جائے احسانات کی کہ کوئی کسی پر احسانات کرتا ہے تو ان احسانات کی وجہ سے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑھ کر احسان فرمانے والے، آپ محسن اعظم ہیں پوری کائنات کے اندر، تمام جہانوں کے اندر جس کو جو بھی ملا ہے وہ حضور کے کرم سے، حضور کی عنایت سے ملا ہے۔
آپ حسن کے اعتبار سے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ، آپ کردار کے اعتبار سے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ، اور آپ امت پر، لوگوں پر، مخلوق پر احسانات کرنے کے حوالے سے بھی آپ محسن اعظم ہیں۔ تو اب انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ اگر کیا جائے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حسن کی بات ہو، کردار کی بات ہو، احسانات کی بات ہو، تو ضروری نہیں کہ انسان کسی سے ملاقات کرے تبھی اس کے حسن سے متاثر ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی کے اخلاق سے جو ہے وہ خود متاثر ہو، اس سے ملاقات کی ہو، وقت گزارا ہو، تب انسان جو ہے وہ اس کے اخلاق سے متاثر ہو، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ فارسی کا شعر ہے کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، یعنی عشق جو ہے وہ صرف ضروری نہیں کہ دیدار سے ہی حاصل ہو، بلکہ کہا گیا کہ بسائیں دولت از گفتار خیزد، کہ بعض اوقات یہ عشق کی دولت اس محبوب کی باتیں کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب کسی کی آپ تذکرہ کریں، اس کی صفات اعلیٰ کو بیان کریں، تو ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا بھی ہو، بلکہ فقط اس کی باتیں کرنے سے بھی آپ کے دل میں اس کی محبت بیٹھ سکتی ہے۔ جتنا اس دنیا کے اندر انسانیت جتنی حضور سے محبت کرتی ہے، مخلوق میں کسی سے محبت نہیں کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جتنا اس دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے شدائی موجود ہیں، کسی کے شدائی نہیں ہے۔ کوئی اپنے کسی لیڈر کا، اپنے کسی سربراہ کا، اپنے کسی جو ہے وہ مذہبی پیشوا کا اتنا محبت کرنے والا نہیں ہے کہ جتنا حضور کی امت اپنے نبی سے محبت کرتی ہے فی زمانہ میں۔ تو اب دیکھیے حضور کا تذکرہ کرنا، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جب بندہ کسی کے بارے میں کوئی کلام کرتا ہے، اس سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف اس کے بارے میں کلام ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انسان اپنے تصورات میں اس ہستی کو لانے کی کوشش کرتا ہے، بار بار اسی بارے میں سوچتا ہے، یعنی سوچتا ہے کہ حضور کا حلیہ مبارک کیسا تھا، حضور کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، آپ کے ابرو مبارک کیسے تھے، آپ کی پلکیں کیسی تھیں، آپ کا سر انور کیسا تھا، آپ کی زلفیں کیسی تھیں، آپ کی ریش مبارک کیسی تھی، آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، آپ کا قدم مبارک کیسے تھے، آپ کے بازو کیسے تھے، آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کے کاندھے مبارک کیسے تھے، اور سینے پر آپ کے مبارک بال کیسے تھے، آپ کا جسم مبارک کی رنگت کیسی تھی، صباحت کیسی تھی، ملاحت کیسی تھی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جب انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد تصور بناتا چلا جاتا ہے، اپنے ذہن و گمان کے اندر ان چیزوں کو لاتا رہتا ہے، تو آپ دیکھیے پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نظر کرم فرماتے ہیں اور خواب میں اس کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، انسان جب دن بھر کوئی چیز سوچتا ہے اور سوچتا رہتا ہے تو رات کو خواب میں وہی کر رہا ہوتا ہے جو دن بھر اس کی روٹین رہتی ہے، جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے خواب میں رات کو وہی آتا ہے۔ تو انسان جب اپنے نبی کے بارے میں سوچتا ہے تو کیا حضور اس پر کرم نہیں فرمائیں گے؟ کیا حضور اس سے اپنا دیدار عطا نہیں فرمائیں گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ حضور اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار کرواتے ہیں، آج بھی کراتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو حضور کی محبت میں ایسا گم کر دیتا ہے کہ حضور کی محبت اس کے دل و دماغ میں حضور کا تصور ایسا جگہ کر جاتا ہے کہ اس کو ہر جگہ ہر لمحہ حضور کی یاد آتی ہے، اور حضور کے رخ انور کو یاد کرتا ہے، حضور کی باتوں کو یاد کرتا ہے، اور جس طرح جوں حضور کا ذکر وہ زیادہ کرتا ہے، یا اس کے سامنے جوں حضور کا ذکر ہوتا چلا جاتا ہے، اس بندے کے دل میں حضور کی محبت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ حضور کے ذکر انور کی برکت کہ آپ جتنا حضور کا ذکر کریں گے، حضور کو جتنا آپ یاد کریں گے، اور حضور کی صفات و کمالات اور آپ کی فضیلتوں کو آپ جتنا پڑھیں گے، سنیں گے، اور جتنا آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دن رات ان کے بارے میں آپ سوچتے رہیں گے، تو آپ جو ہے وہ اتنی حضور سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔
یہ انسان کی فطرت ہے بھائیو، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے اس چیز میں گم ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ عاشقوں کے ساتھ ہے کہ جو حضور کی محبت میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت حضور کا تصور ان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے۔ جی ہاں بالکل، صحابہ کرام جب حضور سے جدا ہو جاتے، بالخصوص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد صحابہ کرام جب تنہائی میں بیٹھتے، محفل میں بیٹھتے، تو حضور کا رخ انور یاد کرتے، حضور کی اداؤں کو یاد کرتے کہ حضور نے فلاں موقع پر کیسا عمل کیا تھا، حضور کا جسم کا فلاں عضو اس وقت کیسا حسین لگ رہا تھا۔ صحابہ کرام ان باتوں کو یاد کیا کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ وہ تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی اعرابی کو دیکھتے یا کسی ایسے شخص کو دیکھتے کہ جس نے حضور کا دیدار نہ کیا ہوتا، آپ اس کو پکڑ لیتے اور فرماتے کہ الا آصف لکم النبی، کہ کیا میں تمہیں حضور کی صفات نہ بتاؤں؟ تو وہ آپ سے کہتا کہ جی مجھے ضرور بتائیے۔ اب آپ جو ہے وہ اس کو حضور کا رخ انور بتاتے، حضور کی زلفیں بتاتے، حضور کا چہرہ بتاتے، حضور کی آنکھیں بتاتے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر آپ کہتے فدن لہو ابی و امی، کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو۔ ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، آپ کہتے کہ میں نے بس خلاصہ کلام آپ یہ پیش کرتے کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ میں نے نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا حسین دیکھا، نہ آپ کے بعد کبھی آپ جیسا حسین دیکھا۔ یہ آپ خلاصہ کلام پیش کرتے اور یہاں پر اپنی بات کو آپ ختم کر دیتے۔ پہلے حضور کے جو ہے وہ آپ اداؤں کو بتاتے، رخ انور کو بتاتے، تمام چیزیں بیان کرتے اور اس بات پر آپ کلام کو ختم کرتے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے جن لوگوں نے سنا، جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا، صحابہ کرام سے رخ انور کو سنا، تو وہ لوگ بتلاتے ہیں کہ جب کوئی حضور کا رخ انور بیان کرتا، حضور کا تذکرہ کرتا، تو وہ اپنی بات کو بعض اوقات اس جگہ ختم کرتا، کہتا کہ تم نے 14ویں کا چاند دیکھا ہے، تم نے 14ویں کا چاند دیکھا کیسا حسین ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا کہ بس حضور اسی طرح حسین و جمیل تھے، حضور کا رخ انور ایسا تھا۔ اور بعض تو کہتے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، تم نے سورج کو دیکھا ہے کیسا تابناک ہوتا ہے، کیسا روشن ہوتا ہے، کیسا چمکتا ہے کہ انسان کی نگاہ بھی اس تک جم نہیں سکتی، حضور کا رخ انور تو ایسا تھا، آفتاب کی مانند تھا۔ بعض ایسی کہتے، اور بعض کہتے کہ تم یہ کیسی بات کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند سے بھی زیادہ حسین تھے، سورج سے بھی زیادہ حسین تھے۔ حضور کو چاند اور سورج سے تشبیہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں اور سورج سے بھی زیادہ حسین ہیں، کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، ان کے در کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، ان کے در کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اگر تذکرہ کیا جائے تو آپ جب خواب میں حضور کا دیدار ہوا تو بے چین ہو گئے اور قلم کو اٹھایا، حضور کی نعت لکھی اور فرمانے لگے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، کہتے ہیں کہ میں اس صورت کو اپنی جان بولوں یا پورے جہان کی جان بولوں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، یعنی سچ بولوں تو بس رب کی شان ہے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں، جس شان تو شانہ سب بنیا، یعنی یہ رب کی وہ شان ہے کہ جس کو جو شان ملی ہے اسی کی بدولت ملی ہے، اسی حسن کی بدولت ملی ہے۔ اس کے بعد جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام دیکھتا ہے، کوئی نعمت دیکھتا ہے، کوئی حسین منظر دیکھتا ہے، تو مسلمان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بولتے ہیں نا مطلب سبحان اللہ۔ تو آپ نے جب حضور کا رخ انور دیکھا، خواب میں دیدار ہوا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ سبحان اللہ ما احسنک، سبحان اللہ ما احسنک ما اجملک ما اکملک، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا حسین و جمیل چہرہ ہے، کیا حسین و جمیل رخ انور ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا،
اپنا قلم یہاں پر آخر میں توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ یا رسول اللہ یہ مہر علی کون ہوتا ہے آپ کی تعریف کرنے والا؟ مہر علی کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، اس کے قلم میں وہ زور ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کی تعریف کر سکے۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کہ یہ آنکھیں بھی اس لائق نہیں تھی یا رسول اللہ آپ ان پر نظر کرم فرماتے، یہ تو گستاخ آنکھیں ہیں آپ کے جو ہے رخ انور پر جا کے جم گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھنے والوں نے اسی طرح جب کوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ واہ واہ، یہ نکلتا ہے نا زبان سے، واہ واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ چونکہ حضور کو دیکھ چکے ہیں، جاگتے ہوئے بھی حضور کا دیدار کر چکے ہیں، خواب میں بھی بار بار دیدار کر چکے ہیں، تو آپ نے جب حضور کا رخ انور دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کہ جو خامہ قدرت کا حسن دستکاری ہے، جو اللہ کی قدرت نے جو یہ دستکاری کی ہے، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ تو آپ یعنی گویا یوں فرماتے ہیں کہ اگر واہ واہ کرنے کی جگہ ہے تو حضور کا رخ انور ہے، حضور کے رخ انور کو جو دیکھتا ہے حقیقتاً یہی جگہ یہی محل ہے حضور کو دیکھنے کے بعد واہ واہ کرنے کی۔ تو یہ دیکھیے آپ، اسی طرح وہ ہے نا کہ کل 14ویں کی رات تھی، کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ اب اس کو تصور آپ باندھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ اب جب میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو چاند کے ساتھ تشبیہ نہ دو، تو پھر وہ کہتا ہے شاعر کہ ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، کہ لوگوں نے ہم سے پوچھا بھائی تم بھی بتاؤ کہ یہ چاند ہے کہ یا تمہارے محبوب کا چہرہ ہے، تو ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ یعنی کیا ہم تشبیہ دیں چاند کو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ، آپ کا پردہ ہی منظور ہے، آپ کا حسن اس چاند کے ساتھ یہ لوگ مثالیں بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کامل محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں بھی قبر و حشر میں بھی حضور کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔